بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب زندہ سے پرے رنگی چمن۔ تیسرا باب، دجلہ کے کنارے۔ عربی زبان سے محبت۔ میری والدہ عربی ماحول میں پلی بڑھی تھیں۔ ان کے دادا اصفہان سے نجف کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ وہ اصفہان کے نواحی علاقے نجف آباد میں ساکن میر دامادی خاندان سے تھے۔ نجف اشرف میں بھی اس خاندان کی شاخیں موجود ہیں۔ میرے نانا فاضل علماء میں سے تھے اور ان کی زبان عربی تھی۔ والدہ کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی جہاں عربی زبان بولی جاتی تھی۔ بالغ ہونے سے پہلے وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایران آ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نجف میں رائج عربی پر مہارت رکھتی تھیں۔ والدہ محترمہ قرآن میں مہارت کے ساتھ ساتھ حدیث شریف اور عربی کتابوں کا بھی علم رکھتی تھیں۔ یہ تھا آغاز۔ پرائمری اسکول میں نے بعض معمم اساتذہ سے کتاب جامع المقدمات میں سے عربی لغت کے قواعد پڑھے۔ 11 یا 12 سال کی عمر میں عربی زبان کے علوم سنجیدگی اور تسلسل کے ساتھ پڑھنا شروع کیے۔ میرے سب بھائی اس ماحول میں میرے ساتھ شریک تھے، لیکن میں ایک خاص انداز میں عربی زبان کا شیفتہ تھا۔ عراقی ہمیشہ قافلوں کی شکل میں مشہد کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ وہ لوگ صحن امام رضا علیہ السلام میں جمع ہوتے، اشعار کہتے، قصیدے پڑھتے تھے۔ میں گھنٹوں ان کے اشتیاق میں وہیں ٹھہرا رہتا، ان کے الفاظ میں انتہائی توجہ دیتا اور ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتا۔ جب میں عربی زبان سنتا ہوں تو ایک خاص قسم کا احساس مجھ پر طاری ہو جاتا ہے اور اس زبان کے سننے سے دلی سکون محسوس کرتا ہوں۔ عربی سیکھنے سے والہانہ محبت کی وجہ سے میری ہمیشہ خواہش تھی کہ اپنے بچپن کا کچھ حصہ کسی غریب، کسی عرب علاقے میں گزاروں، چاہے وہ ایران میں ہو یا کہیں اور۔ حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر ایرانی لوگ، خاص طور پر ان میں سے دیدار طبقہ، کم و بیش عربی زبان سے محبت رکھتے ہیں۔ طول تاریخ اسلام میں ایرانی عوام اور ان کے عرب ہمسایوں کے درمیان جو بھائی چارے کا وسیع، عمیق اور ہمہ جہت تعلق رہا ہے، اقوام عالم میں کہیں بھی دو قوموں کے درمیان ایسے تعلق کی مثال نہیں ملتی۔ یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران پر ہونے والے ظالمانہ حملے کی حمایت میں بعض عربوں نے عرب قومیت کے نام پر جو موقف اپنایا وہ ایک بڑا نقصان اور عظیم جرم تھا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حملہ آور کس دشمنانہ اور جارحانہ روح کا حامل ہے، ان کا یہ موقف انسانی نفیس جذبات کا گلا گھونٹنے والا ہے۔ فصیح اور عوامی عربی کے درمیان۔ میں اپنے عراق کے سفر کے دوران پوری کوشش کرتا تھا کہ صرف عربی بولوں، لیکن بعض اوقات فصیح اور عوامی عربی میں فرق کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ انہی مشکلات میں سے ایک مشکل وہ تھی جو مجھے 1957 میں نجف اشرف میں پیش آئی، جب مجھے والدہ نے محلے کی دکان سے چاول خریدنے بھیجا۔ دکاندار ایک خاتون تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے پاس رز ہے؟ تو وہ حیرت سے بولی، رز کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، رز۔ پھر میں نے اسے اشاروں سے سمجھانا شروع کیا، لیکن اسے سمجھ نہ آئی اور مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کہنے لگی، ہمارے پاس رز نہیں ہے۔ میں والدہ کے پاس لوٹ آیا اور انہیں ماجرا سنایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہا، تمن کہو، رز مت کہو۔ پھر وہ خود گئیں اور چاول خرید کر لے آئیں۔ عربی سے لگاؤ کی وجہ سے میں عراق کے سفر کے دوران کسی ایسے علاقے کی تلاش میں تھا جہاں فارسی نہ بولی جائے، اور چونکہ مقدس مقامات کے باشندے غالباً اچھی فارسی بول لیتے تھے، لہٰذا میں کاظمیہ سے بغداد چلا جاتا تھا تاکہ صرف عربی بولوں۔ ایک دن میں دجلہ کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا، ایک قہوہ خانے تک پہنچا تو اس میں بیٹھ گیا، اخبار اٹھایا، سگریٹ سلگایا اور بیرے سے چائے لانے کا کہا۔ قہوہ خانے میں زیادہ رش نہیں تھا، صرف چند گاہک موجود تھے۔ میں نے چائے والے کو دیکھا کہ وہ چائے ڈالتے ہوئے میری طرف تعجب آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے دوسری بار بھی چائے منگوائی۔ جب میں نے بل ادا کر کے نکلنے کا ارادہ کیا تو میری توجہ قہوہ خانے میں لٹکی ہوئی ایک تصویر نے اپنی طرف کھینچ لی، جس سے واضح ہو رہا تھا کہ قہوہ خانے کا مالک عیسائی ہے۔ مجھے اس کی حیرت کا سبب بھی سمجھ آ گیا کہ ایک صاحب امامہ کیسے اس کے قہوہ خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں بغداد کی سڑکوں پر چل رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ ایک پیدل چلتے شخص سے شارع رشید کا پوچھا، کیونکہ شارع رشید پہنچ جاتا تو وہاں سے کاظمیہ کا راستہ معلوم تھا۔ وہ میرے لہجے سے پہچان گیا کہ میں ایرانی ہوں تو فارسی میں کہنے لگا، شارع رشید رام خواہی، یعنی شارع رشید کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ عربی سے ترجمہ۔ سال 1959 یا 1960 میں جب میں قم میں مقیم تھا تو معاصر عربی کتابوں کے مطالعے کے لیے شیخ کریمی، جو خوزستان کے علماء میں سے تھے، کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہم نے جبران خلیل جبران کی بعض کتابیں پڑھیں اور میں نے ان دنوں جبران کی دماغ و بستماتا نامی کتاب کا ترجمہ بھی کیا، جو ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے۔
یہ عربی سے فارسی ترجمے کے حوالے سے میرا پہلا کام تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے محمد قطب اور سید قطب کی کتابوں کے ترجمے کیا اور ان میں سے اکثر کام جیل کی کوٹھریوں میں انجام پایا۔ محمد قطب کی کتاب شبہات الاسلام، اسلام کے بارے میں کچھ شبہات کے اکثر حصے کا ترجمہ کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے 2 دفعہ اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے تو چھوڑ دیا۔ سید قطب کی کتاب المستقبل لہذا الدین، اس دین کا مستقبل کا ترجمہ کیا۔ اس کتاب نے میرے ذہن میں فکر و تحقیق کے لیے بہت سارے موضوعات کو جنم دیا جنہیں میں نے کتاب کے ساتھ اضافہ کیا۔ یہ اضافہ سواد کے مزید غضبناک ہونے کا سبب بنا۔ میں نے ایک اہم مقدمے کے اضافے کے ساتھ سید قطب کی کتاب اسلام و مشکلات الحضارہ کا ترجمہ کیا۔ جن کتابوں کو میں نے عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا ان میں تفسیر فی ظلال القرآن کی 6 طباعت کی پہلی جلد بھی شامل ہے۔ احمد آرام پہلی طباعت کا مکمل ترجمہ کر چکے تھے، لیکن سید قطب نے 6 طباعت میں اپنی کتاب پر بہت سے اضافات بھی کیے۔ مجھے کسی نے 250 تومان کے عوض اس کتاب کے ترجمے کی تجویز تھی۔ میرے مالی حالات اچھے نہیں تھے، لہذا میں نے تجویز قبول کر لی۔ میں اس کتاب سے شدید متاثر تھا، لہذا پورے جذبات و احساسات کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا۔ بعض عبارتوں سے اس قدر متاثر ہوتا کہ میرے روکٹے کھڑے ہو جاتے، خصوصاً مقدمے میں۔ صحیح اور خالص اسلامی معاشرے تک امامت کے فکر اور نظریے کو پہنچانا میرے اہم اہداف میں سے ایک تھا۔ اسی ضمن میں شیخ راضی آل یاسین کی کتاب صلح الامام حسن کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے بھی ترجمے کیے۔ علم نحو سے علم بلاغت تک۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے عربی زبان کے علوم کو اعلیٰ معیار کے ساتھ حاصل کیا۔ میں ان علوم کا ذوق بھی رکھتا تھا اور ان کے ساتھ لگاؤ بھی۔ مجھے نحو میں کتاب المغنی اور بلاغت میں المتول کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا۔ المتول میں سے بدیع کا حصہ میرے سب سے پسندیدہ دروس میں سے تھا۔ میرا رہن سہن اس حصے کے موضوعات کے ساتھ تھا اور میری روح ان سے سرشار تھی۔ بہت سے عربی اشعار حفظ کیے جنہیں علم بدیع میں شاہد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علم بیان کے حصے میں پیش کیے جانے والے اشعار بھی، اور میں بعض اوقات خود کو ان میں سے بعض اشعار گنگناتے ہوئے پاتا ہوں۔ ابو تمام کے مرتبے تک کوئی شاعر یہاں تک کہ متنبی بھی نہیں پہنچا۔ نبی نے بہت کچھ ابو تمام سے لیا ہے۔ میں نے اول سے آخر تک کتاب الغزالی کا مطالعہ کیا۔ میرا شاعرانہ ذوق مجھے اس کتاب کا مطالعہ جاری رکھنے کی رغبت دلاتا رہتا ہے۔ میرے پاس اس کتاب کے بعض اقتباسات موجود ہیں۔ دراصل اس کتاب کے پڑھنے میں ایک اور ہدف مد نظر تھا۔ اسی طرح کی تاریخ اور تاریخ ادب میں بڑے بڑے عربی مجموعوں دائرۃ المعارف کا مطالعہ کیا اور ہر کتاب کی جلد کے پیچھے اپنا حاشیہ لگایا اور ملاحظات کیے۔ ابو ضیاء 1963 قزل قلعہ کی جیل میں میری ملاقات خوزستان کے کچھ عرب قیدیوں سے ہوئی۔ میں آگے جب اپنی گرفتاری کے بارے میں بات کروں گا تو جیل میں ان عرب برادران کے ساتھ اپنے تعلق کی تفصیل ذکر کروں گا۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنے پر اکتفا کروں گا کہ میری شدید خواہش تھی کہ ان عرب قیدیوں سے ملاقات کے دوران اپنی عربی بہتر کروں۔ وہ سب چونکہ ایرانی تھے، فارسی زبان اشعار حفظ تھے، فارسی زبان سے آشنا تھے، لیکن میں ان کے ساتھ عربی میں بات چیت کرتا تھا۔ ان کے درمیان ایک ادیب تھا جسے اشعار حفظ تھے۔ میں نے اس سے بہت سارے اشعار حفظ کیے۔ اسے سید حبوبی کے اشعار سے لگاؤ تھا اور ہمیشہ اس کے شعر دہراتا رہتا تھا۔ اس کا نام سید باقر نظاری تھا اور وہ یہ شعر بہت زیادہ دہراتا تھا۔ اس کا اردو ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ آئی جب کہ موت کی ہچکی اس کے اور میرے درمیان تھی۔ اس نے وصل کی سخاوت کی، لیکن اس وقت جب وصل بے سود ہو چکا تھا۔ اور یہ شعر بھی: میں صبر کروں گا یہاں تک کہ صبر بھی جان لے کہ میں نے صبر سے بھی کٹھن چیز پر صبر کیا ہے۔ اس طرح عرب برادران جیل میں عوامی عربی کے اشعار دہراتے تھے جنہیں ابو ضیاء کہا جاتا ہے۔ میں نے ان میں سے جو شعر میرے حافظے میں باقی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، عربی میں پیش کر رہا ہوں۔ چاند تمہاری جبیں پر چمکتا ہے اور سیاہ آنکھوں والی سفیدی تیرے لبوں سے ایسے نکلتی ہے جیسے لولو۔ کیا شب تھی جو تیرے وصل میں گزار دی، زمانے نے اس شب کو پایا اور تمہیں میرے لیے ہدیہ کر دیا۔ ان میں ایک تعلیم یافتہ جوان بھی تھا جس کا لقب آل ناصر القابی تھا۔ میں اکثر ان کے ساتھ عربی میں بات چیت کرتا تھا۔ میں اسے عربی زبان کے کچھ قواعد بھی سکھاتا تھا کیونکہ وہ عرب ہونے کے باوجود عربی زبان کے قواعد سے نابلد تھا۔ اس طرح اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اسے ترکی زبان سکھاؤں اور میں نے اس سے کچھ انگریزی زبان سیکھی۔
عراقی شاعر جواہری۔ پورے معاصر عربی ادب نے مجھے متاثر نہیں کیا، بلکہ اس ادب میں نے بعض ایسی چیزوں کو پایا جو عربی زبان اور ذوق کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بطور مثال خاص طور پر اس ادب کا ذکر کروں گا جو انداز اور معنی میں یورپی ادب سے متاثر ہے۔ یہ نہ تو عربی ادب ہے اور نہ ہی غربی، یہ ادب کی ایک مسخ شدہ صورت ہے جسے کوئی باذوق اور طبع سلیم رکھنے والا شخص پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایسے ادب کی تلاش میں رہتا تھا جو میرے اس عربی ذوق کے ساتھ، جس کے ساتھ میں پروان چڑھا، مناسبت رکھتا ہو، اور یہ ادب زبان اور انداز میں قدیم اور مستند عربی پر اعتماد کرتا ہو۔ میں نے معاصر مصری، شامی اور عراقی بڑے شعر اور لکھاریوں کو پڑھا، لیکن اپنے گم شدہ مقصود کو عراقی شاعر محمد مہدی جواہری یہ عراق کے بڑے کلاسیکی شعراء میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب صاحب جواہر آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی سے ملتا ہے۔ جواہری عربی ادب میں سیاسی شاعری، خصوصاً عراق کے مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ 1992 میں انہوں نے ایران کا دورہ کیا اور 6 ماہ قیام کیا۔ اس دوران رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی سے بھی ملاقات کی۔ 1997 کی گرمیوں میں دمشق میں وفات پائے اور زینبیہ میں دفن ہوئے۔ عراقی شاعر محمد مہدی جواہری کے اشعار میں پایا۔ جواہری اپنی عربی انداز بیان میں قدیم اور مستند زبان سے بہرہ مند ہے، چونکہ اس میں اصلی ادبی اور دینی گھرانے نے قبیلہ جواہری اور نجف کے دینی اور ادبی ماحول میں پرورش پائی ہے۔ اس کی شاعری عوام کے دکھوں اور ان کی امیدوں کو موضوع بحث بنانے میں منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح جرأت مندانہ موقف کو ضبط تحریر میں لانا اور ظالم حکمرانوں کو للکارنا اس کا امتیاز ہے۔ اسی وجہ سے اسے گرفتاریوں اور جیلوں کا سامنا رہا۔ جب میں نے اپنے لبنانی ادیب دوست مرحوم سید محمد جواد فضل اللہ سے جواہری کے انقلابی ہونے اور اس کے مضبوط موقف کے بارے میں سنا تو اسے زیادہ پسند کرنے لگا۔ اسی طرح انہوں نے مجھے بتایا کہ جواہری نے شیخ محمد حسین کاشف الغطا کے سامنے قصیدہ کہا، جس نے انہیں دل کی گہرائیوں تک متاثر کیا۔ شیخ پر تو جذبات میں خود پر قابو نہ رکھ پائے اور بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم تم اس دور کے متنبی ہو، خدا کی قسم تم اس دور کے متنبی ہو۔ جواہری نے فوراً جواب دیا، اے بزرگوار، متنبی سیف الدولہ کا شاعر تھا اور میں سیف الاسلام کا شاعر ہوں۔ سیف الاسلام سے جواہری کی مراد خود شیخ کاشف الغطا تھے۔ میں آپ سے نہیں چھپاؤں گا، جب میں نے جواہری کے کچھ قصائد پڑھے تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان میں سے یہ شعر تھا، نامی جیا الشعیب نامی حرس تک آلہت طعام نامی وَإِن لَمْ تشبعی من یقظ فمن منام۔ سو جاؤ اے قوم کے بھوکو، سو جاؤ، خانے کے ناخذ تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ سو جاؤ، اگر تم بیداری میں سیر نہیں ہوئے تو نیند میں ہو جاؤ گے۔ لیکن مجھے اس وقت دکھ ہوا جب میں نے اس قصیدے میں کچھ اشعار پڑھے جو اس بات کی علامت تھی کہ دین کو اور دینی علماء کی ذمہ داری کو غلط سمجھا گیا تھا۔ ان اشعار میں وہ کہتا ہے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اے قوم، اہم مساجد کے خوبصورت خطبے سن کر سو جاؤ جو تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ لذتیں اور آسائشیں گھٹیا لوگوں کے لیے چھوڑ دیں اور ان سب کے بدلے صرف قیام و سجود پر اکتفا کریں۔ میں نے اس وقت کتاب کے صفحے پر ان اشعار کے متعلق حاشیہ لگایا اور اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ شاعر کیسے اسلام کے حقیقی اور انقلابی پیغام سے ناواقف ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ شاعر ان درباری ملاؤں کا ذکر کر رہا ہو جن کا کام لوگوں کو دین کے نام پر غفلت کی نیز سلانا ہے۔ اگر شاعر کی مراد وہی واعظ ہیں تو اسے چاہیے تھا کہ انہیں اپنے کلام میں مشخص کرتا۔ یوم الشہید جواہری کے ان قصیدوں میں سے ایک تھا جنہوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس قصیدے میں وہ کہتا ہے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں، وائے ہو ان بیچاروں کی حکومت پر جو گمان کرتے ہیں کہ حکومت کوڑوں سے دوام پاتی ہے، اور جب سینوں میں موجود غم و غصہ پھٹتا ہے تو گویا بارود پھٹتا ہے، اور جب خوفناک طوفان انہیں اٹھا کر پٹک دیتا ہے، اور جب ہجوم ان کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اس وقت تو میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا جب میں نے قصیدہ البغدادی کے اشعار پڑھے۔ ترجمہ، اے بادل، تائی کی دھند اور ظلمت شب کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اس ازدحام کو بھی جس کی سستی کی شکایت مکھیوں کو بھی ہے۔ ڈھانپ لے، ان بکریوں کو بھی ڈھانپ لے جنہوں نے بھوک کی حالت میں بھی دودھ دینا ہے۔ ان رشکوں کو بھی ڈھانپ لے جن پر چربی پگھل کر پھیلی ہے۔ ڈھانپ لے، تو ہی ان کھلی برائیوں کے لیے حجاب ہے، ان کے لیے پردہ بن جا، نہ صبح طلوع ہو اور نہ ستارے غائب ہوں۔ جب بھی معاصر عربی ادب پڑھنے کا دل کرتا تو میں جواہری کا دیوان کھول لیتا
اسے اکیلے بیٹھ کر یا کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتا جس میں عربی ادب کا شوق محسوس کرتا، شاعر کو اور اس کے غریب الوطنی کو یاد کرتا اور تمنا کرتا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جائے، اسے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا پائے اور اس کی زندگی سے طولانی و تاریخ شب چھٹ جائے۔ 2 سال پہلے 1992 ذکریاتی میری یادیں کے عنوان سے جواہری کی کتاب مجھ تک پہنچی۔ میں نے اسے بڑے شوق سے پڑھا اور بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود بہت کم دنوں میں کتاب کے آخر تک پہنچ گیا اور بہت سے صفحات پر حاشیہ بھی لگایا۔ جب میں اسے کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پاتا تو ان کے دیوان کی طرف مراجعہ کرتا تاکہ دیکھوں کہ انہوں نے اپنے اشعار میں اس واقعے کو کیسے بیان کیا ہے۔ پھر بعد میں سنا کہ جواہری اور ان کی زوجہ امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد آنے کا شوق رکھتے ہیں، تو میں نے برادران سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے اس زیارت کے امور کو آسان کیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی سامع الائمہ کی زیارت کی تمنا پوری ہوتی ان کی زوجہ اس دارفانی سے کوچ کر گئیں۔ میں نے مطالبہ کیا کہ آل جواہری اور ان کے شاعر کے احترام میں ان کی زوجہ کے ایصال ثواب کی مجلس امام رضا علیہ السلام کے مقدس حرم میں رکھوائی جائے۔ پھر میرے دفتر سے ایک وفد انہیں تعزیت پیش کرنے اور اسلامی جمہوری ایران کے دورے کی دعوت دینے گیا۔ انہوں نے فوراً دعوت قبول کی اور ایران کی طرف رکھتے سفر باد لیا۔ ہماری خواہش تھی کہ وہ چند دن اسلام، انقلاب اسلامی اور حکومت اسلامی کے سائے تلے بسر کرے اور جس باعزت کریم اور ظلم و ظالمین کے خلاف انقلاب برپا کرنے والی اور مختلف شعبہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے والی امت کی وہ پوری زندگی خواہش مند رہے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ جیسے ان کی خواہش تھی ویسا ہی زندہ جیتا جاگتا متحرک اور انقلابی اسلام دیکھیں تاکہ ان کے دل کو قرار آئے اور اپنی زندگی کے طویل سفر کو خیر و بھلائی پر اختتام بخش۔ لیکن اس شہر کی پریشان، مضطرب اور رنجیدہ دل کو کہاں قرار آنا تھا، جو 80 سال سے جھگڑوں، دشمنوں اور بحرانوں سے بھرپور زندگی گزارنے کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ کچھ عرصہ یہاں رکے جس میں میرے ساتھ ملاقات کی اور میرے اور جمہوری اسلامی کے متعلق اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مجھے اپنی کتاب ذکریاتی میری یادیں بھی پیش کی اور کچھ اشعار بھی۔ جواہری کے بارے میں یہ باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں معاصر عربی کے اچھے اشعار سے لگاؤ رکھتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ اشعار بہترین زندگی کے حصول کے لیے امت اسلامی کے قلوب میں پائے جانے والے جذبات کی ترجمانی کی ذمہ داری ادا کریں گے۔